نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے تفسیر کا وہ سورۃ الشمس ہے۔ پچھلا لیکچر ہمارا سورۃ البلد کا تھا۔ اگر آپ نے وہ ہمارا وہ لیکچر نہیں سنا، نہیں دیکھا تو یہ ہم ادھر آئیکن کا بٹن آ رہا ہوگا، یہاں پہ شو ہو رہا ہے، یہاں پر کلک کریں گے تو آپ اس ویڈیو پر چلے جائیں گے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے تمام اگر پیچھے ہمارے وہ دیکھنے ہیں لیکچر دیکھنے ہیں تو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے تفسیر قرآن کی، تلاوت قرآن کی، قربانی کے مسائل، کس طرح مختلف ہماری یہ جو پلے لسٹ پہ آپ جائیں نا تو ادھر بنی، ادھر کلک کریں گے، لیکچر 1 بائی 1 آپ کو سارے مل جائیں گے، وہاں پر بھی آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت کی آپ کو تفسیر چاہیے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ الشمس کا ہے، تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان آیات میں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب اذا جلاها جب روشن کر دے وہ دن اس سورج کو۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی جب پیچھے آئے، کس کے پیچھے آئے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سورج کے پیچھے آئے چاند۔ والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب روشن کر دے کس کو؟ سورج کو۔ واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب ڈھانپ لے وہ رات کس کو؟ اس سورج کو۔ والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها اور اس ذات کی جس نے بنایا اس آسمان کو۔ ایک میں اس اعتبار سے معنی کر رہا ہوں، جب میں تفسیر کروں گا تو اس ٹائم میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وما بناها کا کیا مطلب ہے۔ والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور اس ذات کی کہ جس نے بچھا دیا اس زمین کو۔ ونفس اور اس کا بھی مطلب یہ ساری تفسیر جو ہے نا والسماء وما بناها سے یہاں سے چند آیات کے آگے کی تفسیر ایک جیسی، وہ میں انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو معنی آپ اس طرح سن لیں اور پھر جب تفسیر کروں گا تو اس ٹائم آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ ونفس وما سواها اور پیچھے آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی کہ اور اس ذات کی، وما طحاها جس نے اس کو بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها اور قسم ہے نفس کی، وما سواها اور ذات کی کہ جس نے ٹھیک ٹھیک بنایا اس کو۔ فألهمها فجورها وتقواها پھر ڈال دیا اس نے اس نفس میں فجورها اس کی برائی کو، وتقواها اور اس کی پرہیزگاری کو۔ قد افلح من زکاها تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس من زکاها کہ جس نے پاک کر لیا اس نفس کو۔ وقد خواب من دساها اور تحقیق ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے بگاڑ دیا اس نفس کو، یعنی یا خاک میں ملا دیا۔ کذبت ثمود بتقواها جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاها جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ وسقیاها کہ چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کو۔ فکذبوہ فعقروها پس جھٹلایا انہوں نے، فعقروها پس ذبح کر دیا انہوں نے اس اونٹنی کو۔ مطلب یہ کہ اس کے پونچھیں کاٹ دی، پونچھیں کاٹنے کا مطلب یہ کہ اس کو سب کو ہی مار ڈالا، مطلب پوری اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها پس ہلاکت ڈال دی ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، فسواها پس برابر کر دیا ان کو۔ ولا یخاف عقباها نہیں ڈرتا وہ اس مطلب کون نہیں ڈرتا؟ اللہ بس۔ ولا یخاف عقباها بس وہ اللہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے،
مطلب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اس بات سے نہیں ڈرتے، اللہ بے پرواہ ہیں۔ یہ سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا، اب اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی سورت سے قد افلح من زکاہا تک 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر آگے جواب قسم والے مضمون کو پختہ کر رہے ہیں۔ پہلی قسم اللہ نے کھائی ہے سورج کی، مطلب والشمس وضحاہا، سورج کی قسم کھائی اور اس کی روشنی کی، ضحیٰ کے وقت کی۔ ضحیٰ اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے نا، مشرق سے جب طلوع ہوتا ہے، جب تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو پورے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اور وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں دیتی، آنکھوں میں چبھتی نہیں ہے، آپ سورج کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس صبح مطلب سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو روشنی پھیلتی ہے اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ وقت بھی اس لیے ذکر کیا کہ حرارت اور طمانت جو ہے نا اس کی مطلب گرمی وغیرہ زیادہ نہیں ہونے کی وجہ سے انسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے کا مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور روشنی صاف اور شاف ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والقمر اذا تلاہا، کہ دوسری قسم اللہ نے چاند کی کھائی ہے، اذا تلا، جب تلاہا اس کے وصف کو ذکر کیا کہ دیکھیں کہ تلو جو ہوتا ہے نا، تلو کا معنی پیچھے آنا اور تابع ہونے کے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے، اور آپ یہ دیکھیں ہمیشہ جو چاند ہوتا ہے نا سورج کے تابع ہوتا ہے، ہمیشہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے، پہلے سورج ہوتا ہے پھر اس کے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب غروب آفتاب، سورج غروب ہوتا ہے تو تب چاند طلوع ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اور اس میں کئی اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ تابع ہونے کو کئی اعتبار سے وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی کہ مطلب سورج غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے آنے کو یہ کہا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ طلوع کے اعتبار سے، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد ہی یہ طلوع ہوتا ہے نا، اور ایسی صورت ہر ماہ کے درمیان میں نصف اول میں ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے نا استفادہ نور کے اعتبار سے کہا گیا کہ جو چاند ہے نا سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ بھئی یہ اس کے پیچھے اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور پھر جسامت اور شکل کے اعتبار سے بھی خصوصاً 13ویں 14ویں 15ویں کی تاریخ کو، مطلب اس میں بھی چاند مکمل ہوتا ہے، جسامت کے اعتبار سے بھی چونکہ اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ اور سال مہینوں کے حساب کتاب کے اعتبار سے بھی جو چاند ہے نا یہ سورج کے تابع اس لیے کہا گیا۔ آگے فرمایا والنہار اذا جلاہا، تیسری چیز کی قسم اٹھائی ہے، نہار کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا جلاہا کہ اس کے وصف کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہا ضمیر کے مرجع میں 3 احتمالات ہیں 4 کہ اس کے ہا ضمیر کے مرجع کون ہے، یا تو اس کا مرجع تاریکی ہے، مطلب تاریکی کو روشنی کر دیتا ہے، یا تو اس کا مرجع دنیا ہے کہ دنیا کو روشن کر دیتا ہے، یا اس کا مرجع زمین ہے کہ پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے، یا سورج اس کا مرجع ہے کہ وہ سورج کو ہی روشن کر دیتا ہے۔ آج پہلے 3 مرجع جو ہے نا ماقبل میں ذکر نہیں ہیں، تو اس لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جواب اس کا یہی ہے کہ یہ وہ چیزیں عموماً انسان کے سامنے رہتی ہیں، تو عرب بغیر ان کے ذکر کرنے کو بھی ان کی طرف ضمیر راضی کر دیتے ہیں، تو کوئی اس طرح فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا اب یہاں پر دیکھیں نا کہ وصف جلاہ ذکر کر کے اس کے نور کی اور روشنی کی کمال کو ذکر کر دیا گیا، سورج کی طرف اگر ہم اشارہ کر سکتے ہیں، اگر سورج اس کا ہو تو مقصد یہ ہو کہ قسم ہے دن کی جب وہ زمین یا دنیا یا سورج کو اچھی طرح روشن کر دے۔ اب آگے فرمایا واللیل اذا یغشا، چوتھی قسم رات کی اٹھائی کہ اس کے ساتھ فرمایا اذا یغشاہا۔ اب یہ بھی اس کے وصف کمال کا اضافہ فرمایا ہے کہ رات کی قسم ہے جب وہ زمین کو یا دنیا کو یا سورج کو اور اس کے آثار اور انوار کو بالکل یا چھپا لے، ہر چیز کو اپنے پردے میں لے لے، اس کو چھپا دے، مطلب اچھی طرح رات ہو جائے، اب دن کا کوئی اثر بھی باقی نہ رہے، تو اس لیے اس کے وصف کو یہاں پر یہ ذکر کیا ہے۔ ان 4 چیزوں کی قسم میں ایک ایک قید کا ذکر کیا گیا، کون کون سے کہ جو ہر ایک حالت کو کمال کو بیان کرتا ہے، کہ مثلا والنہار اذا جلاہا، جلاہا کو اس کو وصف کمال کو، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ایک ایک صفت کو ذکر کیا گیا، وصف کو، یہ ان کے کمال کو بیان کر رہا ہے ہر ایک کے۔ آگے فرمایا 5ویں قسم ہے
والسمائی وما بناہا، پانچویں قسم ہے اس میں آسمان کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ فرمائے وما بناہا۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو ترجمہ یہ کیا کہ والسمائی بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اب بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے آسمان کی اور اللہ کی قسم۔ لیکن یہ بات آتی یہاں پر وما بنا پر، وما لفظ وما پر۔ اب یہاں پر لفظ ما سے کون سا ما مراد؟ میں بغیر کسی لمبی چوڑی بات میں پڑھنے کے آپ کو صرف مختصراً یہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پر ہم وما بناہا مراد لیں مطلب اللہ کی ذات کی، اس کے بنانے کی اس میں قسم اٹھائیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، تو پھر بھائی یہاں پہ ایک تھوڑا سا اعتراض یہ آتا ہے کہ دیکھیں غیر اللہ کی قسمیں پہلے اٹھائی ہیں، اللہ کی قسم بعد میں اٹھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بھی جوابات ہیں کہ بھائی جواب یہی ہے کہ دیکھیں کہ آسمان یہ مصنوع ہے، مطلب بنائی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دلالت کرتی ہے اس پر کہ کسی نے اس کو بنایا ہے، تو اس کے بنانے والے کو بعد میں ذکر کیا۔ چھوٹی چیزوں کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، بڑی چیز کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کم مرتبہ والی چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جو اعلیٰ شان ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ عالی شان ہے، تو اس لیے ان کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ جواب بھی آتے ہیں بہرحال، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آسمان مطلب مصنوعہ چیز نا، بنائی گئی ہے، یہ بطور دلیل ہے اس پر جو بنانے والا ہے، اس کو بعد میں ذکر کرتی ہے، تو دلیل کو پہلے ذکر کیا، مدلول کو بعد میں ذکر کر دیا۔ بہرحال یہ اعتراض جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نا یہاں پر وہ تفسیر کریں گے جو تفسیر مظہری نے کی ہے، جو علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی میں نے کی ہے، جو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی بھی کی ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے آسمان کی وما بناہا، اور اس کے بنانے کی، یہاں پر ما مصدریہ مراد ہوگا، تو پھر یہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو یہاں پر ہم یہ مراد لیں گے، اور اسی کے ساتھ آگے والی جو آیات ہیں، اس ٹائم بھی ترجمے کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آگے والی جو آیات ہیں وہ اسی کی طرح کی ہیں۔ اب آگے جو ہے نا اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی اسی طرح کی تفسیر چلے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہی تفسیر زیادہ راجح اور یہی بہتر ہے کہ ایسی تفسیر بندہ نہ کرے، ایسے ان باتوں ایسے اقوال کی طرف نہ جائے کہ جو زیادہ نا آپ کسی کے بھی دماغ کو ایسے خلط ملط کر دیں یا سمجھ میں نہ آنے والی ہوں۔ بس سادہ سی تفسیر کرنی ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جائے، بس اتنا کافی ہے ہمیں۔ بس مین مقصد ہے نا بات کو سمجھانا، بس بات سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے۔ اب یہ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے، تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی نے لکھا ہے، تو بہت بڑے مفسرین تھے، ان کی بات کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بڑے عالی شان مفسرین تھے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں بھی ان کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال آگے ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر یہاں پر ما مصدریہ ہوگا نا، تو پھر اس کے وصف کمال کے آسمان کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہوگا کہ قسم ہے آسمان کی، اور اس حالت میں کہ جب کہ اس کی تخلیق اور تکوین مکمل ہو چکی ہے، مطلب اس کو مکمل بنا دیا ہے، بس وصف کمال کو ذکر کر دیا گیا، حالت کاملہ کو بیان کرنا مقصد ہوگا۔ آگے فرمایا والارض وما طحاہا، یہاں پر بھی وما ہے، یہ بھی اسی تفسیر اسی طرح میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ چھٹی قسم ہے زمین کی، اور اس کے ساتھ اس کے وصف کو بیان فرمایا، اس حالت میں اس کو پھیلا کر بچھایا، اس کی تخلیق کو مکمل، آگے والی آیات میں بھی اسی طرح کا ہم ترجمہ کریں گے، اس کی تخلیق کو مکمل کر لیا۔ اس میں بھی جو ما ہے اس میں بھی وہ اسی طرح کے احتمال، لیکن ہم نے یہاں پر ما کون سا مراد لینا ہے؟ ما مصدریہ، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی تکمیل کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوگا۔ آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ساتویں قسم کا یہاں پر بیان کرنا مقصد ہے کہ نفس کی قسم اور اس کی ذات کی قسم ہے، جس نے نفس کو ہر طرح شکل و صورت اعضاء اعتبار کے ساتھ مکمل کیا، برابر کیا، کسی بھی اعتبار سے اس نے میں کمی نہیں کی۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے نا، تو دیکھیں ہر انسان کے ناک ہے، کان ہے، آنکھیں، ہر چیز ہے، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، کروڑوں انسان اس دنیا میں، اربوں انسان ہیں، کسی کی بھی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی، حالانکہ سب کے اعضاء ایک جیسے ناک ہیں، آنکھیں، کان ہیں، ہر چیز ہے، لیکن کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں۔
یہ رب کی قدرت ہے، کتنی بڑی رب کی قدرت ہے۔ بہرحال جہاں 30 40 50 بندے بیٹھے ہوں، ہر ایک کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کرے انسان تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ انسان کی عقل تو سوچ ہی نہیں سکتی جتنے جو رب کی قدرت ہے۔ کہتے نہیں ہے دریائیں، جتنے بھی سمندر دریا ہیں سب سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں، رب کی تعریف، رب کی قدرت، رب کی ثنا بیان کرتے لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی قدرت، رب کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ تو یہی بات ہے آگے میں ہم کہاں انسان ہیں اور کہاں رب کی قدرت ہے، ذرا بھی ہو جوڑ محل پیدا ہی نہیں ہوتا آپس میں۔ بہرحال آگے اللہ نے ذکر کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں پر الہام لغوی معنی ہے دل میں ڈالنا، فَأَلْهَمَهَا، ٹھیک ہے، الہام جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دل میں بات ڈالنا۔ آگے جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور کا معنی ہوتا ہے کھلا گناہ، آگے لفظ ذکر کیا تقواها، تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھ دیا، مطلب گناہ بھی رکھ دیا اس کے دل کے اندر، اطاعت کا بھی مادہ رکھ دیا، نافرمانی کا بھی مادہ رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ انسان کو استطاعت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی، اس کے اندر استعداد اور صلاحیت بھی پیدا کر دی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اطاعت والا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ شر اور گناہ اور نافرمانی والا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، انسان کے اختیار میں دے دیا۔ یہ بھی اللہ نے انسان کے اختیار میں خود ودیت رکھی، اختیار یہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب چاہے وہ ثواب والے راستے کو اختیار کرے، چاہے عذاب والے راستے کو اختیار کرے، چاہے انسان کے اپنی بس کی بات ہے، اللہ نے دونوں چیزیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ یہ اب جواب قسم ہے، ٹھیک ہے، اوپر 7 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، یہ جواب قسم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا، من زکاہا، جس نے پاک کر لیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ افلح، کامیاب ہے، مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، جا بھی تو کامیاب ہے، ثابت کر دیا۔ اب کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو اعلان کر دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، بس پھر سند مل گئے۔ ہاں وقد خاب من دسا، آگے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں میں کے دلدل میں پھنسا دیا اور گناہوں میں پڑا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اس نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا، ناکام کر دیا۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کذب ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا۔ اب ان آیات میں آپ نے جو ابھی پیچھے والی آیات دیکھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک ہیں کامیاب بامراد، دوسرے ہیں ناکام و نامراد۔ اب کذب ثمود میں دوسری قسم کے لوگوں کا ایک واقعہ بطور مثال کے اللہ پیش کر کے ان کو آخرت کے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کے اندر رکھ دیا، بری چیز بھی رکھ دی اور اچھی چیز بھی رکھ دی، اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا اچھی چیز کو اختیار کرنا، بری کو اختیار مت کرنا، بتا بھی دیا۔ اب دوسری قسم کے لوگوں کو ایک واقع بطور مثال کے اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اب وہ کیا ہے کہ جو اس طرح نہیں کرتے، گناہوں میں پڑے رہیں گے، ان کا عذاب بڑا سخت ہے، ان کو بڑی سخت سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھ سکتے ہیں اور آخرت میں تو لازماً ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کو عذاب کا مزہ، سزا کا مزہ چکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود نے اپنے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے تکذیب کی۔ مختصر یہ بات ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تو انہوں نے بطور صداقت کے پیغمبر سے معجزہ نشانی مانگی کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں کہ آپ پیغمبر ہیں، اور ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ دلیل لے کر لاؤ۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑ کھڑا ہے، یہ چوٹی ہے، یہ پتھر ہے، اس سے 10 ماہ کی گابن اٹھنے نکال دو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ خود مطالبہ کے ڈیمانڈ کی،
حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کر دکھایا، وہ پتھر پھٹا، درمیان سے 10 ماہ کی گابا نکلی، اور اس نے آتے ہی باہر فوراً بچہ بھی جنا، اور پھر چونکہ اللہ کی نشانی تھی، قدرت تھی، معجزہ تھا، اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی، تو جب وہ آئی تو اس نے نشانی پوری کی، اور اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کی اونٹنی تھی وہ نا پانی سارا پی جاتی تھی، تو دوسرے جانوروں کی نہیں بچتا تھا۔ تو جو ان کی صالح علیہ السلام کی قوم والے، قوم سمود والے جو تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا، ہمارا یہ سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو تو بچتا نہیں ہے۔ اس نے کہا ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا اس کو مار ڈالتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی، اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو چھیڑنا مت، اس کو روکنا مت، جو چاہے کرتی پھرتے رہے، اس کو قتل مت کرنا۔ انہوں نے بات نہیں مانی، تو پھر انہوں نے آپس میں ایک دن مشورہ کیا، انہیں کہا کہ چل ہم اس کو قتل کر، ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ ہاں بھائی تو نے اس کے پونچھے کاٹ دیں، نہیں مطلب پاؤں سے، گویا کہ دیکھا نا جس کے پاؤں کاٹ دیے گویا کہ قتل ہی کرنے کے مترادف، تو ظاہر بات ہے مر گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، اور سب بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، جو کوئی، سب کو اللہ نے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ جس نبی کی قوم نے کوئی مطالبہ کیا نا، کہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ کر کے دو، اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے اس قوم کو ضرور ہلاک کیا۔ ڈیمانڈ کے اوپر کوئی معاوضہ مانگنا اور اس کے بعد انکار کر دینا، ایسا جس قوم نے بھی کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ غرق اور تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کا اصول تھا، اللہ کا قانون تھا۔ بہرحال یہ باتیں تھیں، تو بہرحال یہاں پر بھی وہی ہوا۔ تو پھر آگے فرمایا اذ بعث اشقاها، اب مقصد یہ ہے کہ قوم سمود نے عملی تکذیب شروع کی اس وقت کہ جب اس میں سب سے جو بڑا بخت آدمی تھا، اس نے اونٹنی کے کونچے کاٹ دی، اور اس نے تیار ہوا۔ اس کا نام، جو اصل میں نا اونٹنی کے کونچے کاٹنے والا شخص ایک تھا، باقی سارے لوگ اس کے نا مشیر تھے، باقی سارے اس کے مشیر تھے، تو اس لیے آگے نا جمع کے بھی صیغے استعمال کیے ہیں اللہ نے۔ تو اب جو ایک شخص جو کاٹنے والا تھا کونچے، اس کا نام تھا قزار بن سالف، اس کا رنگ سرخ تھا، آنکھیں نیلی تھیں، قد چھوٹا تھا، اس طرح کا آدمی تھا، قزار بن سالف اس کا نام تھا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے کونچے کاٹ دیں، اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر فرمایا اذ بعث اشقاها، اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، اسی کی طرف اشارہ کر کے سب سے بڑا بدبخت اسے کہا گیا۔ آگے فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ اللہ نے کہ رسول نے ان کو فرمایا، منع کیا کہ اللہ کی اونٹنی بطور موضع کے اس کو پیدا کیا، اس کا احترام کرنا اسے تمہارے اوپر واجب ہے، نہ تم نے اس کو تکلیف دینا، نہ قتل کرنا، نہ اس کا پانی بند کرتے ہیں، نہ ورنہ عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا فکذبوہ، کہ لیکن انہوں نے حضرت صالح کی طرف سے عذاب کی جو دھمکی تھی اس کی تکذیب کی، فعقروها، تو سب نے ان کے کونچے کاٹ دی۔ اب فعقروها جمع کے صیغہ استعمال کی اسی وجہ سے نا کہ وہ کاٹنے والے ایک تھا، لیکن سارے مشیر تو تھے، تو مشورہ دینے والے تھے، اس لیے سب کی طرف اشارہ کر دیا۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہ، دمدمہ ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم پر بار بار پیش آتا ہے، بار بار آیا ہے۔ اب یہاں تک کہ اس کو بالکل فنا کر دے، تو مطلب ان پر بھی ایسے ہی عذاب آیا ہوگا۔ اب ضم سے مراد حضرت پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں کو قتل کرنا مراد ہے۔ آگے فرمایا فسواہا، مقصد یہ کہ اللہ نے سب کو ہلاکت میں سب کو برابر کر دیا، نہ دیکھا کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، جیسے کیسے سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقبیٰ، اور اللہ یہ ہے نا، اللہ انجام سے نہیں ڈرتے کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب دنیا کو بادشاہ ہے نا، اب کسی قوم کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کو انجام کا ڈر ہوتا ہے، یار اس کے حامی میری بغاوت پر نہ کھڑے ہو جائیں، میری مخالفت میں نہ آ جائیں، میری بادشاہت کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ دنیا کا ہر بادشاہ ڈرتا ہے، لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو انجام سے بے پرواہ ہو کے کرتا ہے، کیوں؟ اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اور جس نے بھی رب کو چیلنج کیا وہ خود نامراد ہوا، اول تو رب کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ آج کی تفسیر تھی، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔